میرے دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جہاں پر زندگی میں پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ اس وقت جہاں پر ہیں اس میں صرف ایک فرق ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے مائنڈ سیٹ۔ کامیاب لوگ اور ناکام لوگ دونوں محنت کرتے ہیں، دونوں سٹرگل کرتے ہیں، دونوں کے پاس گولز ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایکسٹریملی سکسیزفل نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی میں سٹک نظر آتے ہیں، بلیم کرتے نظر آتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک چیز کا فرق ہے، نقطۂ نظر، سوچنے کا انداز یا مائنڈ سیٹ۔ دونوں کی ذہن سازی میں فرق ہے۔ میرے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں کنسیپٹ آف فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو ایک سمری پہ مشتمل ہے، کور کنسیپٹ فرام اے بک دیٹ کالڈ مائنڈ، کیرول ڈویک۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اس کتاب نے ہی فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ کے کنسیپٹ کے اوپر روشنی ڈالی۔ السلام علیکم میرے دوستو، میرا نام علی رضا زیدی ہے۔ میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ بہت جلد آپ اس چینل کے اوپر سولوشن آرکیٹیکٹ ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر بھی ویڈیوز دیکھیں گے، اور بہت جلد یہ چینل IT اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر فوکس ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بک سمریز، کنٹینٹ اور بہت کچھ اس چینل پہ اویلیبل ہوگا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک فکس مائنڈ سیٹ اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ والے۔ پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ کیا ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ جو بھی صلاحیتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ خدا داد ہوتی ہیں۔ کسی حد تک بات صحیح بھی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کو ملا، جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں وہ اپنی قدرتی صلاحیتوں کی وجہ سے ہیں، اور جو کچھ بھی ساتھ انہیں ملا ہے اب اس کو انہانس نہیں کر سکتے۔ اب امپرومنٹ کی گنجائش لیس دین 5% ہے، اور اٹ از امپاسبل کہ آپ کوئی نئی اسکل سیکھیں۔ جو کچھ قدرت خدا دین ہے اسی کے اوپر، یہ پیدائش کے ساتھ ہے، اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایفرٹس کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ آپ نئی اسکلس ایکوائر کر سکتے ہیں، نئی صلاحیتیں ایکوائر کر سکتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، کسی حد تک بات درست بھی ہے۔ اگر ہم دونوں نظریات کو دیکھیں تو پہلے نظریے کے مطابق اگر کوئی لیڈر ہے تو پیدائشی لیڈر ہے، اگر کوئی سنگر ہے تو پیدائشی سنگر ہے۔ کسی حد تک بات صحیح ہے کہ آواز بہت قدرت کی دی ہوئی ہے۔ کوئی آرٹسٹ ہے تو بہت حد تک آرٹسٹ جو ہے، جو رائٹ پینٹنگز بناتا ہے، خدا داد صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ اور جبکہ دوسرے مائنڈ سیٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایفرٹس پٹ کریں تو ہم لیڈر بن سکتے ہیں، اگر ہم نئی صلاحیتوں کو، اسکل سیٹ کے اوپر ورک کریں تو ہم اپنی صلاحیتوں کو انہانس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے انسان ہیں یا فکس مائنڈ سیٹ کے انسان ہیں، اب اگر آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ آپ فکس مائنڈ سیٹ کے انسان ہیں یا گروتھ مائنڈ سیٹ کے انسان ہیں، یا آپ کنورٹ ہونا چاہتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے چیک کیجئے کہ زندگی میں ہونے والے کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی فیلئر کے اوپر آپ کیا دوسروں کو بلیم تو نہیں دیتے۔ جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دوسروں کو، صلاحیتوں کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے دوستوں کو، اپنے انوائرمنٹ کو الزام دیتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ ہیبٹ ہے تو فوراً اپنا ذہن گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف کنورٹ کریں۔ دس از دی اونلی پوائنٹ جہاں سے آپ جج کر سکتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ رسپانسبلٹی لیتے نظر آتے ہیں کہ مجھے بہتر ہونے کی ضرورت ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، فیل ہوا، میں نے اس چیز کو امپروو کیا اور نیکسٹ ٹائم میں اس سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں۔ اب گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ، اگر میں پہلی مثال کی طرف جاؤں تو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ایک بہت اچھے سنگر نہیں بن سکتے، لیکن آپ محنت کر کے گڈ میوزیشین بن سکتے ہیں، آپ سپورٹ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ واقعی آواز خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ میں لیڈرشپ سکلز نہیں ہیں تو لیڈرشپ سکلز سیکھی جا سکتی ہیں۔ محنت سے آپ لوگوں کو ان نکات کو، ان چیزوں کو اسٹڈی کر کے آپ اپنے اندر لیڈرشپ سکلز بلڈ کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھے مینیجر بن سکتے ہیں۔ میں نے میرے دوستوں اپنی زندگی کے اندر بہت سارے لوگوں کو چیلنج لیتے دیکھا، اور کچھ میری زندگی کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو کمپٹیشن بہت کرتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی اپنے سے بہتر شخص نظر آیا اس سے مقابلہ شروع کر دیا، اور اس مقابلہ بازی میں ان کو انتہا کی محنت کرنی پڑی، اور وہ محنت کر کے ان لوگوں کے برابر جا پہنچے۔ بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے۔ اگر آپ کا بچہ ایجوکیشن میں اچھا نہیں ہے اور وہ بلیم دیتا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر فوکس کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اپریشیشن سے کام لیں، چھوٹی چھوٹی اس کی کامیابی کو اپریشیٹ کریں اور اس کو اس طرف لے کے جائیں جہاں پر اس کو جانے کی ضرورت ہے، اس کا مائنڈ کو گروتھ مائنڈ سیٹ میں کنورٹ کریں۔ آتھر بتاتی ہیں کہ لیکن جب انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے تو پتہ لگا کہ جو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے وہ شروع میں تو بہت اچھے رہے کیونکہ ان کو صلاحیتیں تھیں، لیکن جیسے جیسے پزلز انکریز ہوتی گئیں
ان کی صلاحیتیں ڈل ہونا شروع ہو گئیں اور وہ گیو اپ کر گئے اور کلیم کرنا شروع کر دیا کہ یار ہماری یہ تو بہت مشکل قسم کے کوئزز، مشکل قسم کی پزلز ہمیں دے رہے ہیں. دوسری طرف وہ گروپ تھا جو مسلسل بہتر ہو رہا تھا اور وہ ہر چیز کو چیلنج لے رہا تھا. ان کے چیلنج میں نئے مشکل سے مشکل پزلز آتی، وہ اس میں انٹرسٹ لیتے اور وہ ان پزلز کو بھی سولو کرتے چلے جاتے. تو ابتدا میں جو لوگوں کو اپرچونیٹیز نہیں ملی تھیں، انہوں نے کبھی پزلز دیکھی نہیں تھیں یا ان حالات سے نہیں گزرے تھے، وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتے چلے گئے. تو ایجوکیشن میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ آگے بڑھتے نظر آتے ہیں. کاروبار کے اندر بات کریں تو آتھر یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کاروباری خاندان سے تھے، بزنس کر رہے تھے، بزنس کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، لیکن وہ اچھے کاروباری لوگ نہیں بنے کیونکہ وہ پیرنٹس کی جو سکھائی ہوئی چیزیں تھیں، جو انہوں نے انہیریٹنس میں ملی تھی، ان کے مطابق چلتے گئے. جبکہ بہت سارے لوگ جو صفر سے چلے تھے، کوئی بہت طاقتور بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے تھے، وہ مسلسل محنت کر کے انہوں نے نئے کاروبار کھڑے کیے، نئے گول سیٹ کیے اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے. یہ وہ لوگ تھے جو گروتھ مائنڈ سیٹ کا کنسیپٹ رکھتے تھے. اگر ان کو کوئی فیلئر ملا، انہوں نے اس کا انالیسس کیا، چیزوں کو سیکھا اور نیکسٹ ٹائم اس سے بہتر پرفارم کیا. اچھا، اب اسپورٹس کی بات کرتے ہیں. اسپورٹس میں بھی گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ بہت آگے جاتے نظر آتے ہیں. اسپورٹس تو ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مشکل پرابلم یہ کریٹ ہوا ہے کہ ہم نے اسپورٹس کرنا چھوڑ دی ہیں، زیادہ تر ویڈیو گیمس میں چلے گئے ہیں. کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، یہ سب چیزیں ہارنا بھی سکھاتی تھیں. ہار از اے ویری امپورٹنٹ فار اے گروتھ. آپ زندگی کے اندر بہتر ہوتے ہیں، برداشت کریٹ ہوتی ہے، ایکسیپٹنس کریٹ ہوتی ہے. دیر از اے ٹرم یوز اسپورٹس مین شپ، تو دیٹ از آلسو ڈیو ٹو گروتھ مائنڈ سیٹ. آپ ہار گئے ہو تو اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرو. بحیثیت قوم ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہارنا نہیں آتا. یہاں پر بھی انہوں نے اس بات کو اسیس کیا کہ بہت سارے لوگ میری نظر میں بہت اچھے کرکٹر نہیں تھے شروع میں، لیکن انہوں نے فوکس کر کے بہت اچھے کرکٹر بنے. بہت اچھے کچھ لوگ ایسے تھے جو بال اچھی نہیں کراتے تھے، قدرتی صلاحیتیں تھیں کہ مائنڈ سیٹ ان کا ایک خاص اینگل کے اوپر بال کو پھینکتا تھا، لیکن ود دی ایفرٹس کے ساتھ وہ تو امپروو کر گئے. اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے سیکھا اور سیکھ کے اپنے آپ کو بہتر کھلاڑی بنایا. اب یہ ہم بات کرتے ہیں شائنس کے اوپر. جو شائع لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ فکس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں یا گروتھ مائنڈ سیٹ کے؟ اب جو شائع پیپل لوگ جو ہوتے ہیں، نہ تو وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں یا فکس مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. یا لوگ کیا کہیں گے؟ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کے متعلق کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ تو وہاں پر وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک شائع پیپل کو ایک گروتھ مائنڈ سیٹ میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے، بہتر کانفیڈنٹ پرسن کیسے بنایا جا سکتا ہے، جب وہ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. لوگ تو ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، لوگ تو ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. جو بھی اچیو کرنا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں، وہ کر گزریں. کسی سے مت ڈریں، کمیونیکیٹ کریں، بات کریں. تو شائنس کا اونلی سولوشن ٹو کنورٹ انٹو گروتھ مائنڈ سیٹ، یہ سیکھیے کہ یار اچھا چلو مجھے پرواہ تھی، لیکن کل کو مجھے پرواہ نہیں ہوگی. مجھے پرواہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ میرے متعلق سوچتے ہیں. لیٹ دیم اسپیک اور آگے کی طرف بڑھیں. اچھا میرے دوستوں، ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر یو کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جس کو فوکس کرتے ہوئے آپ فکس مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جا سکتے ہیں، یا آلریڈی گروتھ مائنڈ سیٹ آپ کے پاس ہے تو آپ مزید بہتر ہو سکتے ہیں. میرے نمبر 1، ہر ناکامی کو اسٹڈی کریں، اور انسٹیڈ کہ آپ اس سے ڈس ہارٹیڈ ہوں، آپ اس کو لرننگ اپرچونٹی بنائیں. کیا غلط ہوا، کیسے پرفارم کرنا چاہیے تھا. نمبر 2، جرنلنگ کریں. ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی زندگی کے تمام مسائل کو لکھیں. میں نے قرآن کی کہیں ایک آیت پڑھی تھی کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو خود احتسابی کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں. وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا آڈٹ کریں، اس کو ریوزٹ کریں. آپ نے کوئی کام اچھے طریقے سے کیا، اس کو بھی آپ دیکھیں گے کیا میں اس کو مزید بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. نمبر 3، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. اپنے گول پہ، اپنے ٹارگٹ پہ، اپنی چیزوں پہ فوکس کریں. لیٹ دیم اسپیک. نمبر 4، ریزیلینس، پرسویرنس. لگے رہیں. مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، شکست ہوتی ہے، لیکن آپ لگے رہیں. گول نہیں مل رہا، ٹارگٹ نہیں مل رہا، چیلنج نہیں مل رہا، لگے رہیں. کوشش کرتے رہیں. نمبر 5، کنٹریبیوشن. کہتے ہیں ایک بڑی مشہور سٹوری ہے کہ بھائی پھیرو سکھزم سے انسپائرڈ ہے.
تو کہتے ہیں کہ ایک دکان اگر آپ ساہیوال سے لاہور کی طرف جائیں تو ایک شہر آتا ہے بھائی پھیرو. بھائی پھیرو ایک سکھ جو تھے ڈیووٹی تھے اور بہت بڑے کاروباری آدمی تھے. کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہ پھیری لگایا کرتے تھے اور ناکام بزنس مین تھے. تو ان کے کسی سکھ گرو سے ملاقات ہوئی تو سکھ گرو نے اس سے پوچھا کہ میرا کام نہیں چل رہا, میرا رزق نہیں چل رہا بڑھ رہا, تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے پہلا بتایا کہ کنٹریبیوٹ, سیوا کرو, دوسروں کا حصہ, اپنے کام میں دوسروں کا حصہ بھی رکھو, دوسروں کو ڈیووٹ کرو. نمبر 2 سے مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ شیئرنگ کا پوائنٹ آف ویو سے رہو, کچھ نہ کچھ اپنے کام میں دوسروں کے لیے کنٹریبیوشنس کریٹ کرو, خیر کا باعث بنو. ان 3 باتیں تھیں, ان میں سے ایک تو اللہ کا نام, اللہ رب کا نام لو, پورا تولو اور سیوا کرو, کنٹریبیوشن کرو, کنٹریبیوٹ کرو. ان تینوں عادات نے, ان تینوں پریکٹسز پہ ان صاحب نے عمل کیا اور اس شہر کے سب سے کامیاب بزنس مین بن گئے اپنے ٹائم کے. تو میرے دوستوں, دی کنٹریبیوشن اگر آپ گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل ہیں تو شیئرنگ سے آپ کبھی نہیں گھبرائیں گے. جو بھی نالج ہے, جو بھی پیسہ ہے, وہ آپ کمیونٹی کی ہیلپ میں لگائیں گے. تھینک یو فار واچنگ میرے دوستوں. اگین آئی ایم کلوزنگ. گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, رسپانسبلٹیز لیتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو صلاحیتیں ان کے پاس ہیں آپ ان کو انہانس کر سکتے ہیں. خیر بانٹیے, خیر بانٹنے والوں میں بنیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.